بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد. عزیز سلام کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 2 حصہ دوم کا شروع کریں گے. اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 1 میں فعل ماضی سے متعلق جو بحث تھی اس کو پڑھا ہے. آج ہم فعل مضارع سے متعلق بحث پڑھیں گے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عربی زبان کا ایک میزہ ہے کہ عربی زبان کے اندر فعل حال اور فعل مستقبل ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب ہم نے اردو زبان میں بات کرنی ہوتی ہے تو ہم 3 قسم کے جملے یا 3 زبانوں کے لیے علیحدہ کلمات استعمال کرتے ہیں. میں گیا، میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا. جبکہ عربی زبان میں ان کے لیے 2 کلمات استعمال ہوتے ہیں. ایک گزرے ہوئے زمانے کے لیے جس کو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک کلمہ وہ موجودہ یعنی حال اور آنے والا مستقبل دونوں کو بیان کرتا ہے. پھر ہم قرینہ سے یا موقع محل کی مناسبت سے یا دیگر کچھ ایسے کلمات الفاظ ہوتے ہیں جن سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ بولنے والا وہ حال سے متعلق بات کر رہا ہے یا مستقبل کی بات کر رہا ہے. تو اسی لیے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. تو فعل مضارع جب بھی کلمہ آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسا صیغہ جو حال اور مستقبل دونوں سے متعلق بات کر رہا ہو، فعل کی خبر دے رہا ہو. تو آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے جس کا عنوان ہے الفعل المضارع، فعل مضارع. فعل کی دوسری قسم فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں بیک وقت 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک زمانہ حال موجودہ اور دوسرا زمانہ استقبال آنے والا. آپ اردو میں کہتے ہیں حامد پڑھتا ہے، حامد پڑھے گا. اب دیکھیں، حامد پڑھتا ہے یہ زمانہ حال ہے، حامد پڑھے گا یہ زمانہ مستقبل ہے. عربی میں ان دونوں جملوں کے لیے فعل مضارع کافی ہے. ایک ہی صیغہ ان دونوں کو بیان کر لے گا. آپ عربی میں کہیں گے یقرأ حامد، اس کا ترجمہ ہوگا حامد پڑھتا ہے یا حامد پڑھے گا. اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے. 2 زمانوں کے اندر کسی فعل کے صدور، کسی فعل کے واقع ہونے کو بیان کرنے والے صیغے کو فعل مضارع کہیں گے. فعل مضارع فعل ماضی کے پہلے صیغے واحد مذکر غائب کتب، قرأ، سمع، فتح سے بنتا ہے. یعنی آپ نے مصدر سے فعل ماضی بنا لیا. اب اس کے بعد فعل ماضی سے آپ فعل مضارع کا صیغہ بنائیں گے اور انتہائی آسان طریقہ ہے. ماضی کے پہلے صیغے واحد مذکر غائب کے پہلے حرف کی حرکت زبر ختم کر دیجئے اور اس پر جزم دے دیجئے. دیکھیے کتبہ، اس کا پہلا حرف ہے کاف، اس کے اوپر کیا ہے فتحہ. آپ نے اس کاف کی فتحہ کو زبر کو ختم کر دینا ہے اور ساکن یعنی جزم دے دینی ہے. یہ ایسے ہی قراء ہے، قاف کے اوپر فتحہ ہے، اس کی فتحہ کو ختم کر کے ساکن آپ نے اس کو کر دینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، اس کے بعد حروف اتینا. اتینا جو حروف ہیں حمزہ، تا، یا، نون، ترتیب اس کی یہ نہیں ہے لیکن یاد کرنے کے لیے ایک جملہ ایک کلمہ جو بنایا گیا وہ ہے اتینا. اب یہ ابتدا میں آپ لگا دیں گے. ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا، یا، تا، الف یا پھر نون. ان میں سے کوئی حرف نیچے دی ہوئی تفصیل کے مطابق شروع میں لگا دیجئے. کیسے، کہاں، کس کو لگانا ہے اس کی تفصیل نیچے موجود ہے. حروف 4 ہیں، ماضی کی ابتدا میں ان کو لگانا ہے اور جو ماضی کا پہلا حرف ہے اس کو ساکن کرنا ہے. اب ان 4 حروف کو کیسے لگائیں گے، بالکل آسان ہے. یا 4 صیغوں کے شروع میں آئے گی، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب. یعنی کتبہ ہے، اب اس سے ہم نے مضارع کا صیغہ بنانا ہے تو 4 صیغوں کے شروع میں یا آئے گی اور ہم نے کہا کہ پہلے حرف کو ساکن کریں گے. تو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، تو کتبہ سے بن جائے گا یکتبو. تثنیہ مذکر غائب یہ بن جائے گا یکتبانی، اور جمع مذکر غائب یہ بن جائے گا یکتبونا، جمع مؤنث غائب بن جائے گا یکتبنا. اچھا، تا 8 صیغوں کے شروع میں آئے گی. واحد مؤنث غائب تکتبو، تثنیہ مؤنث غائب تکتبانی، واحد مذکر مخاطب یہ بھی تکتبو، تثنیہ مذکر خاطب یہ بھی تکتبو، جمع مذکر مخاطب تکتبونا، واحد مؤنث مخاطب تکتبینا، تثنیہ مؤنث مخاطب تکتبانی اور جمع مؤنث مخاطب تکتبنا.
اور حمزہ رہ گیا، حمزہ صرف واحد متکلم کے شروع میں آئے گا اکتبو، اور نون صرف جمع متکلم کے شروع میں آئے گا نکتبو۔ اچھا، مزید اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیے۔ ماضی کی طرح مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، ان میں سے 5 صیغے ایسے ہیں جن کے آخری حرف پر ضمہ پیش آتا ہے۔ وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم اور جمع متکلم، یعنی یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو۔ تسنیہ کے تمام صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے اور نون پر کسرہ یعنی زیر آتا ہے۔ یکتبانی، تکتبانی، 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 یعنی 3 جو ہے وہ تکتبانی ہو جائیں گے اور 1 یکتبانی۔ تسنیہ کے صیغے حسب ذیل ہیں: تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر مخاطب، تسنیہ مؤنث مخاطب۔ میں نے قراءتاً آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے مندرج ذیل 5 صیغوں کے آخر میں نون ہوگا اور نون پر فتحہ یعنی زبر ہوگی۔ جمع مذکر غائب یکتبون، جمع مؤنث غائب یکتبن، جمع مذکر مخاطب تکتبون، واحد مؤنث تکتبین، جمع مؤنث مخاطب تکتبن۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کچھ قواعد آ گئے ہیں، بتانے کا طریقہ آ گیا ہے۔ آپ کو ایک بار اگر سننے سے سمجھ نہ آئے ہو، آپ دوسری بار سن لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، امید ہے آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ اب اس کے بعد صیغے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے ان تمام صیغوں کے اندر یہ بیان کیے گئے تمام طریقے اس کو ملحوظ رکھنا ہے تاکہ مزید جو صیغے آپ نے بنانے ہیں وہ ان قواعد کی روشنی میں آپ خود بنا سکیں۔ دیکھیے غائب کے صیغے، تعداد ان کی بھی 14 ہی ہے، جیسے ماضی کی ہم نے 14 پڑھی یا ضمائر جیسے ہم نے 14 پڑھے۔ سب سے پہلے واحد مذکر یکتبو، وہ مرد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ماضی سے بنے گا، ماضی تھا کتبہ۔ پہلا کام کیا کیا کہ ہم نے کاف کو ساکن کیا، اس کی فتحہ کو ختم کیا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ ابتدا میں یا جو علامت مضارع ہے وہ لگا دی، اور تیسرا کام کیا کیا کہ آخری حرف کو پیش دے دی، تو یہ کتبہ سے یکتبو بن گیا۔ اور جو یہ عین کلمہ ہے بیچ میں تا، اس کی جو حرکت ہے یہ بدلتی رہتی ہے، یہ آگے شاید آ بھی جائے گی، اور آپ نے جو 6 ابواب مجرد کے پڑھ رکھے ہیں اس کے مطابق یہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ کو قاموس دیکھنی پڑے گی کہ یہ یہاں پہ پیش ہے، یہاں پر زیر ہے، یہ یہاں پر زبر ہے۔ ترجمہ ہے وہ مرد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تسنیہ مذکر ہے یکتبانی۔ اب یہاں پر ابتدا کے اندر یا موجود ہے، کاف کو ساکن کیا، آخر میں الف نون تسنیہ کا لگایا اور نون مکسورہ ہے۔ ترجمہ ہے وہ 2 مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ جمع مذکر کا صیغہ ہے یکتبون، ابتدا میں یا ہے، کاف کو ساکن کیا، آخر میں واو نون جمع کی علامت آ گئی اور نون پر فتحہ ہے، وہ سب مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یوں تمام صیغوں میں آپ نے ان تمام تر علامات کو دیکھ لینا ہے، میں ان کو قراءتاً پڑھ دیتا ہوں۔ واحد مؤنث تکتبو، وہ ایک عورت لکھتی ہے یا لکھے گی۔ تسنیہ مؤنث تکتبانی، وہ 2 عورتیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی۔ جمع مؤنث یکتبنا، وہ سب عورتیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی۔ مخاطب کی صیغہ دیکھیے، واحد مذکر تکتبو، تو ایک مرد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تسنیہ مذکر تکتبانی، تم 2 مرد لکھتے ہو یا لکھو گے۔ جمع مذکر تکتبونا، تم سب مرد لکھتے ہو یا لکھو گے۔ یہ غلط ہے، وہ سب مرد نہیں ہے، تم سب مرد لکھتے ہو یا لکھو گے۔ واحد مؤنث تکتبینا، تو ایک عورت لکھتی ہے یا لکھے گی، یہ بھی غلط ہے، وہ نہیں ہے، تم ہے۔ یہ طباعتی غلطیاں یہاں پر کچھ موجود ہیں۔ تسنیہ مؤنث تکتبانی، تم 2 عورتیں لکھتی ہو یا لکھو گی، اور جمع مؤنث یکتبنا، تم سب عورتیں لکھتی ہو یا لکھو گی۔ ان غلطیوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ تم ہے، مخاطب کے صیغے ہیں۔ متکلم کے صیغے، واحد متکلم اکتبو، میں ایک عورت یا ایک مرد لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ جمع متکلم، ہم 2 مرد یا سب مرد لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یا 2 عورتیں یا سب عورتیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی۔ یہ جو تفصیلات ہیں صیغوں کے اعتبار سے یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، متکلم کے صیغے اور پھر جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ کتنے معنی ادا کر رہا ہوتا ہے، کتنے ضمائر اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ صیغے بھی آپ کے سامنے آ گئے، صیغے بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد امثلہ پڑھتے ہیں، اور امثلہ کے آخر میں ایک سوال جو سابقہ ویڈیو میں تھا کہ صیغے کی پہچان، اس کو مد نظر رکھیں۔ یہاں اگرچہ ہماری یہاں ان امثلہ کے بعد نہیں موجود۔ دیکھیے، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اعبد یہ صیغہ واحد مذکر متکلم ہے، اس کو آپ واحد مؤنث متکلم بھی بنا سکتے ہیں، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ نلبس ثیابنا، ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں۔
اور اس کو ہم اپنے کپڑے پہنتی ہیں، یہ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ہم دو مرد اپنے کپڑے پہنتے ہیں یا ہم دو عورتیں اپنے کپڑے پہنتی ہیں، یہ چاروں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تلعب بالکرۃ، تو گیند سے کھیلتا ہے. تلعب یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہو گیا. یاکل الولد الطعام، لڑکا کھانا کھاتا ہے. یاکل یہ واحد مذکر غائب ہو گیا. الولدان یمشیان فی الحقول، یمشیان یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. دونوں لڑکے کھیتوں میں ٹہل رہے ہیں. المسافرتان تقعدان علی المقاعد، مسافر عورتیں بینچوں پر بیٹھتی ہیں. تقعدان یہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع کا صیغہ ہو گیا. البنتان تسہران طول اللیل، دونوں لڑکیاں رات بھر جاگتی ہیں. تسہران یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہم یسافرون الی الدول العربیہ، وہ سب مرد عرب ممالک کا سفر کر رہے ہیں. یسافرون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ الامثلہ کے اندر ہم نے جہاں ترجمہ کیا وہاں صیغوں کی شناخت اور پہچان بھی کی. اب اس کے بعد کلمات جدیدہ کی طرف بڑھتے ہیں. الکلمات الجدیدہ، اسماء عربی سے اردو. اللفظ المعنی. القطار اس کی جمع ہے قطر اور معنی ہے ریل گاڑی. کرۃ السلۃ باسکٹ بال. مصنع تولید الکہرباء بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ. الفارۃ اس کی جمع ہے فیران، مطلب ہے چوہا. القط جمع ہے قطۃ، اس کا معنی ہے بلی بلا. کرۃ الید والی بال. اور الوردۃ اس کی جمع ہے وردات، گلاب کا پھول. اس کے بعد اسماء اردو سے عربی. اللفظ المعنی صبح سویرے، صباحا مبکرا. افعال عربی سے اردو. یہ اب ہمارا جو اس حصہ سے متعلق کلام ہے وہ آ گیا ہے کہ ہمیں ابھی افعال کی مشق شروع کرنی ہے. ماضی، مضارع اور ایسے ہی مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم، ہر اعتبار سے ہم نے اس کی مشق کرنی ہے. تو آپ کے سامنے اسکرین پر ماضی اور مضارع موجود ہے. آپ نے ان کی مثالیں بنانی ہیں، ان سے مشق کرنی ہے اور خوب اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے جملہ بناتے ہوئے. اللفظ المعنی الماضی المضارع. یقطف توڑتا ہے پھول، یعنی وہ ایک مرد پھول توڑتا ہے اور یا توڑے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اور اس کا ماضی ہے قطف اور مضارع ہے یقطف. تبیض انڈا دیتی ہے. باغ یبیض یہ اس کا ماضی اور مضارع آ گیا. یکنس جھاڑو دیتا ہے. کنس یکنس یہ اس کا ماضی مضارع. ینبح بھونکتا ہے، یعنی کتا بھونکتا ہے. نبح یہ اس کا ماضی ہے، ینبح اس کا مضارع ہے. تو یہ چند کلمات یہاں موجود ہیں. نیچے افعال اردو سے عربی دیکھیے. تم پرورش کرتی ہو تو ربینا، یہ صیغوں کی مشق بھی ہے. اور اس کے اندر جو ماضی مضارع ہے وہ ہے ربا یربی، پرورش کرنا. مریضوں کو دیکھتے ہیں. یفحص المرضى، ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے. اس کا ماضی ہے فحصا اور اس کا مضارع ہے یفحص، چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ دونوں سبق یاد کریں گے. یحفظان الدرس ماضی ہے حفظا، مضارع ہے یحفظ. ہم دونوں ٹہلیں گے. نتجول ماضی ہے تجولا، مضارع ہے یتجول، ٹہلنا گھومنا. فهذه الافعال الجديده قد درستها فلا بد ان تحفظها ماضيا ومضارعا وان تجعل بهذه الكلمات وبهذه الافعال جملا متعدده وان تتمرن بها. اگلا ہمارا سیکشن ہے الاسئلۃ السوالات. فعل مضارع کی زبانی تعریف کیجئے، اور اس کو اپنی کاپیوں میں آپ لکھیں گے بھی. وہ کون سا فعل ہے جن کے معنی میں دو زمانے حال اور استقبال پائے جاتے ہیں؟ فعل مضارع کے کل کتنے صیغے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کاپیوں میں لکھیں گے. فعل مضارع ماضی سے مضارع بنانے کا قاعدہ مختصر عبارت میں بیان کیجئے. پانچواں سوال ہے کیا مضارع کے تمام صیغوں میں آخر حرف پر پیش ہوتا ہے؟ یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. کتنے حروف پر پیش ہوتی ہے، کتنے حروف پر زبر ہوتی ہے، کتنے حروف پر زیر ہوتی ہے، یہ آپ تفصیلات پڑھ چکے ہیں. تمام تر سوالات کے جوابات آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں. اس کے بعد تمرینات. تمرینات 2-3 صفحوں پر مشتمل ہیں. اس ویڈیو میں ان کو مکمل کرنا مشکل ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان تمرینات کو مکمل کر لیں گے. نحن نوقف درسنا هنا وما بقي من هذا الدرس سنسجله في الفيديو الآتي. وأنا أرجو منك بأن تكون معك في دروسنا جميعا، ولو لم تسمع ما سجلنا قبل هذه الدروس
فلا بد أن تسمعها حتى تكون معنا من أول درس إلى آخر درس، فاستمرارك معنا بهذه الدروس يفيدك كثيرا. فأنا أقدم إليك رأيي بأن تستمع إلى جميع الدروس، وأن تحل التمارين، وأن تكتب في كراستك ما أمرت بكتابته. إن شاء الله ستتكلم باللغة الفصحى. آپ نے اگر ہمارے سابقہ اسباق نہیں سنے ان تمام اسباق کو سن لیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ابتدا سے انتہا تک تمام اسباق میں ساتھ رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو عربی زبان بولنے کا اور لکھنے کا ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سے شغف محبت نصیب فرمائے۔ سنلقى في الدرس